نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے بیان جاری ہے۔ صلح حدیبیہ کو بیان کیا جا رہا تھا تو سہیل بن عمرو کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ہی فرمایا کہ ابھی صلح کی باتیں ہوں گی۔ تو صلح کی جو شرطیں تھیں وہ سہیل بن عمرو نے ہی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صلح ان شرائط پر کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ان کو سہیل بن عمرو کو قریش والوں نے بڑا زور دے کر یہ بات سمجھائی تھی کہ نبی علیہ السلام کو اس پر راضی کرنا ہے کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور عمرے کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ تو یہ ان کی ضد تھی۔ تو انہوں نے پہلی شرط بھی یہی رکھی کہ مسلمان جو ہیں ابھی یہاں سے واپس جائیں اور اگلے سال آ کر یہ جو عمرے کی اگلے سال آ کے ادا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ تو پھر اس نے دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال آنے والے جو 10 سال ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو جنگ کریں گے اور نہ ہی اپنے یعنی دشمنوں کو مدد فراہم کریں گے۔ نہ تو آپس میں جنگ کریں گے مسلمان اور قریش اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کو کسی بھی طرح کی مدد فراہم کریں گے۔ اور پھر اس صلح کو بڑھا دیا گیا، یعنی عرب کے جو قبیلے اگر اس صلح میں شامل ہونا چاہیں تو کسی کے ساتھ بھی اگر وہ الحاق کریں گے تو وہ بھی اسی طرح صلح میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ ان کی مرضی ہوگی، چاہے تو وہ قریش کے ساتھ مل جائیں، چاہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائیں۔ اور پھر ایک صلح کی شرط یہ تھی کہ مکے میں اگر آئندہ سال جب مسلمان آئیں گے عمرے کے لیے تو صرف 3 دن رہیں گے اور 3 دن کے بعد مکے کو چھوڑ جائیں گے۔ تو اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو حضور اس کو واپس کریں گے، اور اگر کافروں مسلمانوں کا کوئی شخص مرتد ہو کر قریش کے پاس جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو شرطیں تھیں وہ قبول فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو صحابہ کرام تھے وہ ان صلح پر راضی نہیں ہو رہے تھے کہ اس میں وہ اپنا کیا بولیں کہ اس اپنے شان کے خلاف سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ یہ انہوں نے قریش نے جو شرطیں رکھی تھیں ان کی بنیاد صرف ان کی ایک اکڑ تھی اور ان کی بنیاد صرف ضد تھی۔ تو اگر مسلمان بھی ضد کا جواب ضد سے دیتے اور تو شاید جنگ لگ جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرطیں منظور فرمائیں۔ پہلی شرط تو یعنی مسلمانوں کے لیے بھی یہ ساری شرطیں بظاہر ماننا مشکل لگ رہی تھی کہ اتنے شوق اور اہتمام کے ساتھ اور احرام کی حالت میں سفر کر کے جب مکے کے دروازے پر پہنچ گئے تھے تو قریش کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ یہاں سے واپس جائیں۔ تو حضور نے فرمایا قبول ہے۔ تو اسی طرح پھر کہا کہ ہمارا اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر آتا ہے تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر آپ کا وہ اسلام چھوڑ کر ہماری طرف آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا قبول ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شرط بھی قبول کر رہے ہیں؟ تو آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر، اگر ہمارا یعنی قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے
اور وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو واپس قریش میں کریں گے تو وہ وہاں تبلیغ کرے گا، وہ اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہمارا کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس قریش کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جانے دے دیں۔ تو بہرحال یہ ایسی صلح کی بظاہر شرطیں طے ہو رہی تھی کہ یہ صحابہ کو جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی تھیں، اور جب سہیل بن عمرو بات کر رہا تھا تو حضرت عباد بن بشر اور حضرت مسلم بن اسلم یہ بامسلح حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہوئے تھے، اور جب سہیل کا اگر اونچا ہو جاتا تھا تو وہ فوراً اس کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، اور دوسرے صحابہ بھی صف در صف کھڑے ہوئے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو جب بھی یہ سہیل بن عمرو کا آواز اگر یہ بلند کرتا تھا تو صحابہ اس کو منع کرتے تھے کہ ادب سے بات کرو۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، ابھی صلح کو ریٹن میں نہیں لایا گیا، ابھی پہلے باتیں طے ہو جائیں تو اس کے بعد ہی یعنی وہی چیز لکھائی میں آتی ہے کہ لکھنا کیا ہے۔ تو جب یہ باتیں تقریباً ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ابھی لکھنے کی دیر تھی تو سہیل بن عمرو جو کہ قریش کی طرف سے یہ صلح کی باتیں پیش کر رہا تھا، اسی کا بیٹا تھا ابو جندل بن سہیل بن عمرو، اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اور وہ مسلمان ہوا تھا، اور سہیل اس کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا، تو وہ کسی طرح اپنی وہ ہتھ کڑیاں توڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا، اور سہیل بھی ادھر کھڑا ہے، باتیں چل رہی ہیں۔ تو سہیل نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مجھے واپس کرو، اور شرطوں میں بھی یہ ہے کہ اگر قریش کا کوئی آدمی آیا مسلمان ہو کر تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ تو ابو جندل جو ہے ابھی بھی اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، زنجیریں لگی ہوئی تھیں، وہ ایسے کیونکہ کھول کر نہیں آیا تھا، توڑ کر آیا تھا، تو تشدد کے نشان بھی تھے، تو وہ چیخنے لگا، پکارنے لگا کہ مسلمانوں مجھے نہ اپنے باپ کے حوالے کرنا، یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ صلح کی باتیں تو ابھی یعنی جاری ہیں ضرور، لیکن ابھی صلح یہ قابل عمل نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ قانون جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے باتیں ہوتی ہیں، ریٹن میں ہوتا ہے، پھر جو پاس ہو کر پھر جب آتا ہے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آخر رائج الوقت کب سے ہوگا، ان ایفیکٹ کب آئے گا۔ تو یہ تو خالی ابھی را مٹیریل تھا، ابھی تو اس میں یعنی وہ صلح لکھنا تھا اور دستخطیں ہونی تھیں اور پھر یہ قابل عمل ہونا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلح ابھی قابل عمل نہیں ہوا اور ابو جندل پہلے آ گیا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نہیں دیں گے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ یہ ابو جندل میرے حوالے نہیں کرتے تو میں صلح کی آگے باتیں نہیں کروں گا، کوئی صلح نہیں کرتے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک ضامن لیا اسے کہ اگر ہم ابو جندل کو تمہارے حوالے کریں تو اس بات کی ضمانت دو کہ اس پر تم ظلم نہیں کرو گے۔ تو اس پر جو ہے قریش کا ہی ایک انہوں نے ضامن دیا، اور ابو جندل کو جو ہے وہ پھر اپنے باپ کے حوالے کیا گیا۔ وہ چیختا رہا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو پھر تسلی دی کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور عن قریب جو ہے مکے میں اسلام داخل ہو جائے گا، اور تم صبر کرو تو انشاءاللہ تجھے اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ تو اسی طرح ابو جندل کو دوبارہ سہیل بن عمرو کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر
سہیل بن عمرہ کا جو بیٹا تھا حضرت ابو جندل ابھی مسلمان ہوا تھا، تو ابو جندل کو جا کے کہا حضرت عمر نے کہ تمہارا باپ ہے کافر، اور اگر کیوں نہیں اس کو تم مار دیتے، اس کی گردن اڑا دو، تو اسلام میں یہ جائز ہے، تم اس کو مار سکتے ہو۔ تو اس پر جو ہے سہیل نے کہا کہ تمہارا باپ بھی تو ہے خطاب کو تم کیوں نہیں قتل کرتے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اسے منع کیا ہے۔ تو ابو جندل نے کہا کہ اگر میرا پتہ بھی حضور جن کو چلے گا تو حضور مجھے بھی منع کریں گے۔ تو بہرحال اس کو مسلمانوں کو یہ بھی بڑا رنج ہوا کہ ابو جندل کو جو ہے وہ ان کے واپس حوالے کیا گیا، اور ابھی یعنی معاملے بالکل صاف ہو گئے۔ تو ابھی آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بٹھایا، اوس بن خولی، ایک انصاری صحابی تھے، کہ بیٹھو اور یہ صلح نامہ لکھو۔ تو وہ بیچارہ بیٹھنے لگا، لکھنے لگا۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں، ان کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، یہ انصار کون ہوتے ہیں، ان کو اٹھائیں۔ یعنی قریش کو مکے کی وجہ سے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک فخر ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے گوارا نہیں کیا کہ انصار بیٹھے ہم لوگوں کے ساتھ اور صلح لکھے۔ تو سہیل بن عمرہ نے کہا کہ نہیں، اس کو اٹھائیں، اور صلح جو ہے یا حضرت علی لکھیں یا حضرت عثمان لکھیں۔ تو آپ نے پھر حضرت علی کو حکم دیا، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صلح کی شرطیں لکھنے بیٹھ گئے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے لکھایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس پر جو ہے وہ سہیل بن عمرہ نے اعتراض کیا کہ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کرائے تھے، اور عرب یہ نام اللہ کے نہیں جانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، رحمان و رحیم نہیں لکھو، اس طرح لکھو جو مشترکہ چیز ہے، یعنی آپ لکھو بسمک اللہم، یا اللہ تیرے نام سے شروع۔ تو ہم رحمان رحیم کو نہیں مانتے، اگر ہم مانتے تو پھر صلح کائے کا اور جنگیں کائے کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھیں یا علی۔ تو اس پر بھی صحابہ کو رنج ہوا، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حق ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ بسمک اللہم، یا اللہ تیرے نام سے شروع۔ تو بات کوئی یعنی ایسی نہیں تھی کہ جیسے کوئی سودے بازی کی رسول اللہ نے، لیکن ان کی یہ ضد تھی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ لیکن صحابہ کو یہ رنج ہو رہا تھا کہ یہ اس کی ادائیں دیکھیں اور اس کی ضد دیکھیں۔ ابھی تو ایک انصاری صحابی کو اٹھا دیا کہ وہ صلح نہ لکھے، اور جب حضرت علی لکھنے لگے تو پھر رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو اس پر اس نے اعتراض کیا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ علی لکھو کہ یہ صلح جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان ہے۔ تو اس پر پھر اس نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نہیں لکھیں، آپ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ، کیونکہ ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے، اللہ کا رسول مانتے، پھر آپ سے جنگیں کیوں کرتے اور صلح کیوں کرتے؟ تو آپ سیدھا لکھیں محمد بن عبداللہ۔ تو رسول اللہ نے پھر حضرت علی کو فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور یہ لکھو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت علی نے قلم رکھا اور اپنی تلوار میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے آپ اجازت دے دیں تو میرے ایک کی تلوار ان قریش کے لیے کافی ہے، تو میں نہیں مٹا سکتا رسول اللہ کا لفظ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کاغذ اٹھایا اور رسول اللہ کا لفظ اپنے مبارک ہاتھ سے مٹایا، اور اسی طرح محمد بن عبداللہ لکھا گیا، اور صلح اس طرح ہوئی۔
تو پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ تمہیں امیر المومنین کا لفظ اپنے ہاتھوں سے مٹانا پڑے گا۔ پھر آگے جب وہ وقت آیا تھا، حضرت علی جب خلیفہ تھے، تو آپ کا ایک ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، تو ایک وقت میں پھر صلح ہوئی۔ صلح میں پھر یہی صورتحال پیش آئی کہ کاتب نے لکھا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو معترضین نے اعتراض کیا کہ اگر امیر المومنین مان لیں تو پھر جنگ کائے کی اور صلح کائے کا۔ تو حضرت علی نے اس کاتب کو حکم فرمایا کہ اے امیر المومنین کا لفظ مٹا دو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں مٹاتا۔ تو حضرت علی نے وہ کاغذ لیا، کوئی یہ 25-30 سال کے بعد واقعہ پیش آیا، اور امیر المومنین کا لفظ اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹایا، تو آپ کو وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ یاد آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اور اللہ کا حبیب بھی سچا ہے۔ صلح جب کی شرطیں پوری ہوئیں اور لکھا جا چکا، تو اس پر جو ہے مسلمانوں کے معتبر شخصیات نے اپنے دستخط کیے، اور کفار کے بھی جو معتبر تھے انہوں نے بھی کیے۔ مسلمانوں میں جو نام آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت محمد بن مسلمہ، اور حضرت ابو جندل بن سہیل جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے عہد نامے میں سگنیچر کیے، اور کفار کی طرف سے حویتب بن عبد العزیٰ، مکرز بن حفص اور دوسروں نے دستخط کیے۔ بنو خزاع کا قبیلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اسی طرح دوسرا قبیلہ تھا کوئی، وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گیا۔ البتہ جب یہ باتیں پوری ہوئیں، صلح ہوا، تو صحابہ کو کافی رنج پہنچا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے جو جا کے حضرت ابو بکر کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلح کیوں کیا ہے، یہ اس میں ہمارے لیے بے عزتی ہے۔ اگر اللہ کا رسول سچا ہے اور اگر ہمارا دین سچا ہے تو ہم یہ اس طرح کا یہ صلح نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، حضور جو کریں گے وہ اللہ کی رضامندی ہوگی، لہذا تم خاموش رہو۔ لیکن حضرت عمر اتنے رنج تھے کہ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یہ سوالات دہرائے، اسی طرح اپنے رنج و غم کا اظہار کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم مکے میں ایک فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر طواف کرو گے، مگر حضرت عمر نے وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ تو جس پر جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو تنبیہ کی اور احساس دلایا کہ تم نے جو رویہ اپنایا ہے اس میں گستاخی کی بو آ رہی ہے، لہذا تم جو ہے اپنے اس گناہ سے توبہ کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ پھر میں پشیمان ہوا اور شرمندہ ہوا اور توبہ کی، اور بعد میں نے روزے رکھے، بندے آزاد کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں وہ صلح حدیبیہ کی حقیقت کو میں سمجھ نہیں پایا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح نے جب مجھے اس طرح کی تنبیہ کی تو مجھے بھی ایک احساس پیدا ہوا، اور جب واپسی کا سفر تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوران سفر سلام عرض فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی حضور کے اونٹنی کے قریب کی اور سلام عرض کیا اور حضور سے کلام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے جو ہے میں
پریشان ہوا اور میں نے آگے اپنا اونٹ کر دیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، تو شاید حضور علیہ السلام میرے سے ناراض ہوئے ہیں۔ تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، اور میں جب حضور کی خدمت میں گیا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ خوش تھے میرے سے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے جواب نہیں دیا کہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور ایک ایسی صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، سورۃ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ در حقیقت صلح حدیبیہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز تھا جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد اتنے مشرک اسلام میں داخل ہوئے جو اول وقت سے لے کر ابھی تک اتنے مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد یعنی دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک یہ کہ اس میں وہ جو اونٹ نبی علیہ السلام لائے تھے قربانی کے لیے اور احرام بندھا ہوا تھا، تو اس صلح کے بعد جو ہے آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابھی یہ احرام اتار دیں اور جو اونٹ لائے ہیں ان کو ذبح کر دیں اور ان کا گوشت غربا میں تقسیم کر دیں۔ تو عام طور پر تو یہ تھا کہ جو عمرے کے بعد احرام اتارا جاتا ہے اور احرام اتارنے سے پہلے حلق کرایا جاتا ہے، تو ابھی عمرہ تو ہونا نہیں تھا لیکن احرام ابھی اتارنا پڑا، تو اس کے لیے حلق کرانا ضروری تھا۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا، لیکن صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی اٹھا نہیں۔ آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا تو کوئی رنج و غم کی وجہ سے نہیں اٹھا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور آپ کی اپنی سنت کے مطابق آپ کے سفر میں ایک بیوی آپ کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس سفر میں جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سفر تھیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے یہ شکایت کی صحابہ کرام کی کہ میں نے ان کو 3 مرتبہ بولا لیکن میرے حکم کے باوجود کوئی ایک نہیں اٹھا۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو ہیں وہ اپنا جو جانور لے کر آئیں اس کو ذبح کریں، اور آپ اپنا احرام اپنے دوسرے کپڑوں کے ساتھ تبدیل کر دیں، احرام کو اتاریں اور عام کپڑے پہنیں، آپ کو دیکھ کر صحابہ ضروری عمل کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی کیا، آپ نے اپنا اونٹ ذبح کیا اور احرام تبدیل کیا اور حلق کرایا۔ تو صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا، اور کوئی بچہ نہیں ایسا کہ جو حلق نہ کرائے اور احرام نہ اتارے۔ نبی علیہ السلام کے جو وہ بال مبارک تھے وہ صحابہ کرام آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ بی بی ہیں ام عمارہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشکل سے حضور علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہاتھ میں آیا، تو وہ میں نے پاس رکھا، اور وہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کو یعنی پیالے میں حضور کے بال کو ڈال دیتی اور وہ پانی ان کو بیمار کو پلاتی، تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے دیتا تھا۔ تو یہی ہے، یہ آخری واقعہ اس کا یہ آ رہا ہے، وہ ہے تو فتح مکہ کا، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سہیل بن عمرو جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر وہ اپنے ہاتھوں سے اونٹ لا رہا تھا حضور کی خدمت میں، اور نبی علیہ السلام اس اونٹ کو
ذبح کرتے جاتے تھے، اور منا میں جب آپ نے حلق کرایا تو سہیل جو ہے وہ آپ کے بال مبارک اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا، حضور کے بال اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنی آنکھوں پر گھما رہے تھے، مل رہے تھے تبرکن۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہی شخص ہے کہ حدیبیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے بھی نہیں دیا تھا، اور آج جو ہے وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ یہ عاشق بن کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ ایک آیت پڑھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے ہی ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جو اللہ جس پر چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ بیان آگے بھی جاری ہے۔ صلح حدیبیہ کے واقعات پورے ہوئے تو آئندہ جو ہے وہ مزید واقعات کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔